اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو ہماری دوسرے باب میں توحید کے متعلق جاری تھی اور اللہ تعالیٰ کی یعنی اپنے خالق کی صفات کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان صفات میں سے چند ایک اہم صفات کا ذکر آپ کے سامنے رکھا کہ جو صفات کمال کی ہیں، جو صفات فضیلت کی ہیں، کہ جن صفات کا ہمارے خالق کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ سوال نمبر 7 میں ہم یہ سوال اٹھانے لگے ہیں کہ خالق کی ان صفات جو بھی بیان ہوئیں اور غیر اللہ کے اندر بھی یہی صفات موجود ہیں تو اس میں کیا فرق ہے؟ جیسے فرض کریں ہم نے وہاں پہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عالم ہے، علم رکھنے والی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ تو غیر اللہ کے پاس بھی تو علم ہے۔ مثلا ہم نے بیان کیا تھا کہ وہ ذات حی ہے، زندہ ہے، تو ہم کہتے ہیں غیر اللہ بھی زندہ ہے، تو پھر ان میں فرق کیا ہوگا؟ یعنی اس طرح تو پھر غیر اللہ کی جو صفات ہیں اور جو خالق کی صفات ہیں وہ ہمیں ایک جیسی نظر آ رہی ہیں، وہ بھی عالم ہے، یہ بھی عالم ہے، وہ بھی حی ہے، یہ بھی حی ہے، وہ بھی ذات قدرت رکھتی ہے، اور اس طریقے سے ہم انسان بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، تو ان میں کیا فرق ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں صفات میں دو اہم جو ہے وہ فرق ہیں۔ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ اس کی جو صفات ہیں یعنی اس کا جو علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، یہ تمام صفات ثبوتیہ اس کی عین ذات ہیں۔ عین ذات کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے جدا نہیں ہے، یعنی ذات خدا اور علم خدا دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے ذات خدا ہو پھر اس کے پاس کیا علم آ گیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ایک حقیقت ہیں۔ اس طرح سے حیات اور قدرت، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو باقی مخلوقات ہیں یعنی غیر اللہ، تو ان کی یہ صفات کیا ان کی عین ذات نہیں ہے، بلکہ ان کی ذات سے ہٹ کے یہ اضافی اور زائد ہیں۔ یعنی ان کی ذات پہلے تھی، پھر ان کے پاس کیا علم آ گیا، یعنی ان کی ذات الگ ہے اور صفت کیا ہے الگ ہے، کیونکہ علم یا قدرت ان کی ذات کے عین نہیں ہے بلکہ بعد میں آئی ہے۔ یہ بات کیا بڑی واضح اور کلیئر ہے۔ تو لہٰذا پہلا فرق تو یہ ہے کہ یہ جتنی بھی صفات ثبوتیاں یہ اللہ کی عین ذات ہیں، یہ اللہ کی ذات سے ہٹ کے زائد بر ذات نہیں ہیں، اس کی حقیقت کا حصہ ہیں، جبکہ جو باقی مخلوقات ہیں ان کے لیے یہ صفات جو ہے وہ ان کی حقیقت کا حصہ نہیں ہیں بلکہ ان کی حقیقت سے یہ ہٹ کے ہیں۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اس کی صفات بھی اس کی ذات کی طرح غیر محدود ہیں، یعنی اللہ کی صفات غیر محدود ہیں، اس کی آپ باؤنڈری نہیں لگا سکتے، جبکہ جو مخلوقات کی صفات ہیں اس کی باؤنڈری لگے گی اور وہ محدود ہوگی۔ اگر ہمیں قدرت ہے تو ہماری قدرت ایک خاص حد تک ہے، اس سے مزید آگے ہم نہیں جا سکتے۔ ہمارا علم ہے تو خاص ایک حد تک ہے، ہماری جو زندگی اور حیات ہے اس کی بھی ایک خاص کیا ہے لمٹ ہے، حد ہے۔ لیکن اللہ کی جو صفات ہیں ان کی آپ کوئی لمٹ نہیں تصور کر سکتے کہ بھئی یہ چیزیں اللہ کی قدرت میں ہیں، یہ چیزیں اللہ کی قدرت میں نہیں ہیں، یہ چیزیں اللہ کو معلوم ہیں، یہ چیزیں اللہ کو معلوم نہیں ہیں، اس طریقے سے اللہ کی زندگی ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، ایسی چیزیں آپ اس کی صفات کے متعلق نہیں کہہ سکتے۔ تو لہٰذا یہ دو بنیادی جو ہے فرق ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی فرق ہو سکتے ہیں کہ پہلا فرق کہ اس کی ذات اس کی حقیقت کا ہی حصہ ہیں، اس کی حقیقت سے ہٹ کے نہیں ہیں، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اس کی صفات غیر محدود ہیں، جیسے اس کی ذات غیر محدود ہے، اس کی آپ کیا لمٹ نہیں لگا سکتے، جبکہ غیر اللہ کی تمام صفات کیا ہوتی ہیں لمٹ میں ہوتی ہیں اور ان کی کوئی نہ کوئی کیا ہے حد ہوتی ہے۔ سوال نمبر 8 ہے کہ وہ کون سی صفات ہیں جو صفات سلبیہ کہلاتی ہیں؟ وہ صفات کہ جس میں نقص اور عیب ہو اور جس میں کوئی منفی بات ہو، تو ان صفات کو ہم صفات سلبیہ کہتے ہیں، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو ہم جواب میں یہی بات کہیں گے کہ ہر وہ صفت جس میں کوئی نقص ہو، جس میں کوئی منفی بات ہو، جس میں کوئی عیب کی بات ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام صفات سے پاک ہے، اور ایسی صفات کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے، اور یہ بہت زیادہ ہیں۔ یعنی بہت زیادہ آپ کوئی بھی منفی چیز آپ سوچیں تو آپ نے اللہ کی ذات میں یہ چیز موجود نہیں ہے، تو اس طریقے سے بہت زیادہ اس کی تعداد بن جائے گی، لیکن چند ایک جو اہم ہیں ان کا جو ہے وہ عام طور پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے جو اہم چیز یہ ہے کہ شریک ہونا، اللہ کا پارٹنر ہونا ایک نقص ہے۔ ایک بندہ فرض کریں بزنس کر رہا ہے، اگر سارا بزنس اس کا نہیں ہے، کوئی اس کا پارٹنر ہے، کوئی اس کا حصہ دار ہے، شریک ہے، تو یہ بہت بڑا نقص اور عیب ہوتا ہے، اور اسے اگر سارے کا سارا اس کا اپنا اختیار ہو، سارے کا سارا اس کے پاس اپنا ہو، تو یہ پھر کیا کمال ہوگا۔ تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے
کہ صفات سلبیہ میں سے پہلی صفت کیا ہے کہ وہ شریک نہیں رکھتا. تو شرک کا نہ ہونا، شریک کا نہ ہونا، یہ صفت سلبی ہو جائے گی. دوسرا کیا ہے کہ وہ مرئی نہیں ہے. مرئی یعنی آنکھوں سے نظر آنے والا نہیں ہے. تیسری صفت کہ وہ مکان نہیں رکھتا، کیونکہ وہ جسم نہیں رکھتا تو کسی جگہ پہ رہنے کے لیے اسے ضرورت نہیں ہے. اور چوتھی کہ وہ محل حوادث نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر تبدیلیاں نہیں آتی کہ کبھی وہ بیمار ہو، کبھی خوش ہو، کبھی ناراض ہو. اس طریقے سے جو جذباتی انسان کی کیفیات ہوتی ہیں وہ اس کا حصہ نہیں ہے. پانچویں چیز کہ وہ حلول نہیں کرتا، کسی چیز کے اندر سمو جائے، اس کی ذات جو ہے وہ کسی چیز کے اندر آ جائے، داخل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. چھٹی جو چیز ہے کہ وہ مرکب نہیں ہے، یعنی اجزاء کا محتاج نہیں ہے کہ ان سے وہ مل کے بنے. ساتویں چیز یہ ہے کہ وہ محتاج ہی نہیں ہے. آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کسی چیز کا کیا ہے، محتاج ہو. تو یہ 7 جو ہے وہ صفات سلبیہ جو اہم ترین ہیں جو ذکر کی جاتی ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ اگلا سوال نمبر 9 ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ صفات سلبیہ میں سے اس کا شریک نہیں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ شریک نہیں رکھتا، اس کا کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت کریں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مندرجہ ذیل جو چیزیں ہیں اس میں جو ہے وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. سب سے پہلی چیز ذات ہے، توحید ذاتی میں جو ہم نے بیان کی تھی کہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے کہ جو اس جیسی ذات رکھتا ہو، اس جیسا ہو، یہ ایسا ممکن نہیں ہے. خدا کی ذات ایسی ہے کہ وہ بے مثل ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اور اس کی ذات کی کوئی حد نہیں ہے. جب اس کی ذات کی کوئی حد نہیں ہے تو آپ پھر دوسرا جب بنائیں گے تو وہاں پہ اس کی حد آ جائے گی. آپ کہیں گے ہاں اس کی ذات کی کوئی حد نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، یہ کیا لامحدود ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس جیسا کوئی ہے، اس کا مطلب لامحدود نہ ہوا، پھر کوئی اور بھی تو ہے اس جیسا. قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ قل هو اللہ احد، کیا اے رسول کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اور اس طریقے سے قرآن مجید نے ہر جگہ بیان کیا کہ اس کی ذات ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اس عقیدے کو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، یعنی توحید ذاتی کہتے ہیں. اور یہاں پہ جو بندہ شرک کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ شرک در ذات کر رہا ہے. دوسری چیز کہ جہاں پہ شریک اس کا کوئی نہیں ہے، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے پہلے ہم نے کہا کہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طریقے سے دوسرے مرحلے میں کہیں گے کہ اس کی جو صفات ہیں اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی اس جیسی صفات کا کوئی اور مالک نہیں ہے. جیسا کہ ابھی بیان ہو چکا ہے کہ اس بات پر عقیدہ رکھنا توحید صفاتی کہلاتا ہے. اور اگر کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھتا اور کہتا ہے کہ نہیں جی اللہ جیسی جو صفات ہیں جو ہم نے بیان کی تھیں کہ وہ صفات جو لامحدود قسم کی ہیں اور وہ صفات جو حقیقت ذات ہیں، اس جیسی اگر کوئی کہتا ہے کہ صفات جو ہے وہ غیر اللہ بھی رکھتا ہے تو یہ شرک در صفات کہلائے گا. اور تیسری افعال کی ہم نے بات کی تھی کہ افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں ہوتا. تو توحید افعالی کے مقابلے میں کیا آئے گا؟ شرک در افعال آئے گا. شرک در افعال کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 معنی ہوتے ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ کائنات میں کوئی فعل، کوئی حرکت، کوئی تاثیر، کوئی اثر، کوئی بھی کام اگر ہو رہا ہے تو یہ اس کی مشیت اور ارادے اور اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی بھی بندہ کوئی بھی کام کرنا چاہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی ذات مجھے نہیں روک سکتی. نہیں، ہم کہیں گے اللہ کا پرمیشن ہوگا، اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، اللہ تمہیں چھوٹ دے گا تو تم یہ کام کیا کرو گے. تو قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ ہے کہ کفار یہ جو کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو یہ اللہ ان کو مہلت دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، ان کی پکڑ نہیں کرتا. اور ایک ہی دن کیا ہے اللہ اس کی ان سب کی کیا پکڑ کرے گا. تو اللہ کا کسی کو جو ہے وہ اختیار دے دینا، اسے اذن دے دینا اور اس کو نہ روکنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ بندہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے اللہ کے مقابلے میں آ کے. نہیں، ہمارا توحید در افعال میں یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی بندہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ کام تبھی وہ کر رہا ہے کہ جب اللہ کا اس کے پاس کیا ہے، اذن موجود ہے اور اللہ اسے نہیں روک رہا. حتیٰ کہ درخت کا ایک پتا بھی اس وقت تک حرکت نہیں کر سکتا جب تک اس ذات کا اذن نہ ہو. اور جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اس دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جو اذن خدا کے بغیر، خدا کے اذن کے بغیر حرکت کر سکتی ہے یا کوئی اپنا اثر دکھا سکتی ہے، تو یہ توحید افعالی کے منافی عقیدہ ہوگا. تو یہ پہلا کیا ہے معنی ہوتا ہے توحید افعال کا. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں انہیں کوئی اور انجام نہیں دے سکتا.
یعنی جس طرح اللہ کے کام ہیں اس جیسے کام جو ہے وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. یعنی وہ اپنے کاموں میں کسی وزیر اور مشیر کا محتاج بھی نہیں ہوتا. جیسے خلق کرنا، موت دینا، رزق دینا، اولاد دینا، پانی برسانا، صحت دینا، بیماری دینا، ہواؤں کا چلانا، سورج، چاند، ستاروں اور سمندروں کا نظام چلانا، انبیاء اور آسمانی کتابوں کا بھیجنا وغیرہ، یہ سب اسی ذات کے کام ہیں. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ روم کی 40 نمبر آیت میں کہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر رزق دیا، پھر تمہیں وہی مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. جنہیں تم شریک قرار دے رکھا ہے تم نے اللہ کا، کیا ان میں سے کوئی تھوڑا سا کام بھی وہ لوگ کر سکتے ہیں؟ وہ ذات ان کے شرک سے بلند اور بالا اور پاکیزہ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب مشرک قوم کے جھوٹے خداؤں کا انکار کیا تو ان کے سامنے اپنے عقیدے کا جب انہوں نے اظہار کیا تو ان کے عقیدہ توحید کو قرآن مجید نے جو ہے وہ ان الفاظ میں کوٹ کیا. سورہ شعراء کی 78 نمبر آیت سے 82 نمبر آیت تک ہے کہ الا رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدینی والذی هو یطعمنی ویسقینی واذا مرضت فہو یشفینی والذی یمیتنی ثم یحیینی والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ سوائے عالمین کے رب کے، پروردگار کے، کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے، بس وہی میری ہدایت کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور جس سے میں آرزو رکھتا ہوں کہ روز جزا میری خطاؤں سے درگزر کرے گا. اس بات کا عقیدہ رکھنا توحید افعالی کہلاتا ہے، اور اس سے انکار کرنا شرک در افعال کہلاتا ہے. تو یہ 3 سٹیپ ہو گئے جو ہے وہ شریک کے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. پہلا کہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، دوسرا اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور تیسرا اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں ہے، اور افعال میں شریک ہونے کے 2 معنی بیان کرتی ہے. چوتھا اور آخری معنی جو توحید در عبادت کا معنی تھا، یہاں پہ شرک کیسے ہوگا کہ ہم یہاں پہ یہ کہیں گے کہ عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا. لہذا اگر کوئی کسی کو معبود مان لیتا ہے، الہ مان لیتا ہے کسی کو، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک در عبادت ہو جائے گا. عبادت فقط اسی کے لائق ہے، عبادت اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ سورہ اعراف کی 59 نمبر آیت کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ عبادت فقط اسی کا حق ہے اور اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، کیونکہ عبادت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی ذات کے سامنے بالکل جھک جائے اور انتہائی آخری درجے کی عاجزی اختیار کر لے. اور یہ جو وہ عاجزی اختیار کر رہا ہے اس میں اس کا یہ والا عقیدہ ہو. کون سا عقیدہ ہو؟ کہ میں جس ذات کے سامنے عاجزی اختیار کر رہا ہوں اس ذات کے ہاتھ میں میرا سارا اختیار ہے، سارا اختیار اور انجام اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی میرے تمام امور کا مالک ہے، وہی رب ہے، اور وہی میرا معبود ہے، وہی میرا الہ ہے، وہی اللہ ہے. یعنی جب کسی کو اللہ مان کے، کسی کو رب مان کے، کسی کو مالک مان کے اس کے سامنے عاجزی کی جاتی ہے تو یہ عاجزی کیا ہے؟ عبادت کہلاتی ہے. لیکن اگر کسی کو رب مان کے نہیں، کسی کو مالک اور اللہ مان کے نہیں، بلکہ اسے اللہ کا بندہ مان کے اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی تعظیم بجا لائی جائے، تو یہ پھر کیا عبادت نہیں کہلاتی. لہذا عبادت میں کیا 2 چیزیں اکٹھی دیکھی جاتی ہیں. پہلے مرحلے پہ عاجزی اور انکساری کا اظہار، اس کے سامنے جھکنا، اور دوسرے مرحلے پہ پلس یہ عقیدہ رکھنا کہ جس ذات کے سامنے میں جھک رہا ہوں یہ میرا مالک ہے، یہ میرا رب ہے، اور یہ میرا کیا ہے؟ اللہ ہے، یہی میرا معبود ہے، یہی الہ ہے. تو یہاں پر یہ جو ہے وہ عبادت کا معنی بنتا ہے، اور یہ کیا بنے گا؟ شرک در عبادت بنے گا. اور قرآن مجید نے اسی چیز کو بیان بھی فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے تو قرآن نے انہیں کہا سورہ مائدہ کی 76 نمبر آیت کہ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کہ تم جو ہے وہ اے رسول کہہ دو ان سے کہ اللہ کے علاوہ یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں اور نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں. اور اسی عقیدہ کو توحید عبادی کہا جاتا ہے کہ جو کسی اور کی عبادت کرتا ہے اور پھر اسے وہ نفع اور نقصان کا مختار کامل مان لیتا ہے اور اسے معبود مان لیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ توحید در عبادت ہوتی ہے. اور اسی کے اوپر جو ہے وہ مشرکین سے اختلاف تھا.
قرآن نے یہ نعرہ بلند کیا کہ عبادت بہت سارے خداؤں کی نہیں ہوگی، لا الہ الا اللہ، کہ معبود فقط ایک ہوگا اور وہ اللہ کی ذات ہوگی، لیکن وہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کے قائل نہیں تھے۔ تو یہ چوتھا مرحلہ ہے کہ جہاں پہ ہم نے شرک کی نفی کرنی ہے، اور پانچواں جو مرحلہ ہے کہ رب اور حاکم ہونے میں اس کا کوئی اور شریک نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تمام جہانوں کا تنہا وہی رب ہے، یعنی جس کے ہاتھ میں، رب کا کیا مطلب کہ جس کے ہاتھ میں تمام مخلوقات کا نظام اور اختیار ہے، جو تمام مخلوقات کے نظام اور تمام کا اختیار جس کے ہاتھ میں ہے، نفع و نقصان کیا ہے اسی سے ہے، وہی سب کا پالنے والا ہے، تو یہ رب ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب کیا ہے اس کے مربوب ہیں، یعنی سب اس کے تحت محکوم ہے، اور سب کے اوپر جو حاکم ہے، سب کا جو نظام چلا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ کیا فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور قرآن مجید نے اس چیز کو بھی بیان فرمایا، سورہ انعام کی آیت نمبر 164 میں ہے کہ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب جو ہے وہ بنا لوں، کسی اور کو رب کے طور پہ ڈھونڈ لوں، جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ اور پھر قرآن نے یہ بھی فرمایا سورہ مومنین کی 87 اور 86 نمبر آیت میں کہ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ، کہ ان کفار سے پوچھے کہ کون ہے کہ جو 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا رب ہے، تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ ہے۔ تو یعنی جب تنہا وہی رب ہے، تنہا وہی مالک ہے، تو پھر اسی کو معبود مانا جائے۔ تو پھر مشرکین سے کہا کہ جب تم مانتے ہو کہ وہ تمام کائنات کا خالق وہی ہے، تمہارا خالق وہی ہے، آسمان و زمین کا رب وہی ہے، تو پھر معبود اس کو چھوڑ کے کسی اور کو کیوں بنا لیتے ہو، پھر الہ کسی اور کو کیوں بناتے ہو؟ یہ یعنی پرابلم تھی ان کی کہ وہ معبود جو ہے وہ کسی اور کو بنا لیتے تھے، کسی اور کو جو ہے وہ الہ بنا لیتے تھے۔ تو یہ کیا ہوتا تھا؟ شرک در عبادت ہوتا تھا، اور اسی کو قرآن مجید نے جو ہے وہ رد کیا کہ جو اللہ کے جو ہے وہ نازل کردہ کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتا، تو وہ بہت بڑا کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ اچھا، یہ پانچواں ہمارا مرحلہ ہو گیا۔ چھٹا مرحلہ یہ ہے کہ ولایت اور محبت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی ہم کسی سے محبت رکھتے ہیں تو حقیقی جو توحید کو ماننے والا ہے وہ کسی سے محبت بھی اس لیے رکھتا ہے کہ اس کی محبت اسے اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے، اللہ کے مقابلے میں وہ کسی سے کیا ہے؟ محبت نہیں رکھتا۔ یعنی حقیقی معاہد وہ ہوتا ہے کہ جو قریبی ترین دوستی اور شدید ترین محبت صرف اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ انبیاء اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام یا والدین اور مومنین سے بھی اگر محبت کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ یہ محبتیں خالق کی محبت میں ضم ہو جاتی ہیں، اللہ کی محبت کے مقابلے میں نہیں ہیں یہ محبتیں، بلکہ ان کی محبت دل میں بسا کر خالق کی محبت تک یہ پہنچا جاتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے اہل ایمان کے متعلق سورہ بقرہ کی 165 نمبر آیت میں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ تعالیٰ سے ہے۔ یعنی مومنوں کی اللہ نے یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اللہ سے بڑی شدید محبت رکھنے والے ہیں۔ اللہ سے شدید محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ جن ہستیوں سے محبت کا کہہ دے پھر ان ہستیوں سے بھی محبت رکھی جاتی ہے۔ اللہ سے شدید محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ جن کو محبوب رکھے انسان بھی انہیں ہستیوں کو محبوب رکھے۔ اللہ سے شدید محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ جن کے اوپر غضبناک ہو انسان کبھی بھی ان لوگوں سے محبت نہ رکھے۔ اللہ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت نہ کرتے ہوں، جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق اپنی زندگی کو نہ ڈالتے ہوں، انسان ایسے لوگوں سے بھی محبت نہ رکھے۔ اور یہ بڑی اہم ترین ذمہ داری ہے ہر انسان کی کہ انسان اپنی محبتوں کا مرکز اور اپنی نفرتوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات کو قرار دے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت چونکہ ہمیں اللہ کی محبت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور اہل بیت سے محبت بھی ہم اللہ کی ہی وجہ سے کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت کی خاطر کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ وہ محبت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اللہ کی معصیت سے بچ جاتے ہیں، ہماری زندگی سنور جاتی ہے، ہم اطاعت کی منزل پہ گامزن ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے روایات میں ہے کہ محبت علی اگر کسی کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے کہ جیسے آگ خشک لکڑی کو جمع کر لیتی ہے۔ واقعاً اگر محبت پیدا ہو تو انسان گزشتہ گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے اور مستقبل کی زندگی اس کی اطاعت پروردگار میں اور ایسے کاموں میں گزرتی ہے کہ جس سے اہل بیت علیہ السلام راضی ہوتے ہیں
اور ہر اس کام سے وہ بچ کے رہتا ہے کہ جس سے اہل بیت علیہ السلام راضی نہیں ہوتے۔ سوال نمبر 9 ہے، کیا اولیاء خدا جیسے انبیاء اور ائمہ علیہ السلام ہیں، ان سے مدد مانگنا توحید افعالی کے منافی ہے؟ یعنی ابھی توحید افعالی میں ہم نے کیا کہا کہ یہ کام اللہ کے کرنے کے ہیں، اللہ کرتا ہے، تو اگر کوئی غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ تو یہاں پہ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی اس لیے مدد مانگتا ہے کیونکہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ہر قسم کا نفع اور نقصان جس سے میں مدد مانگ رہا ہوں اسی کے ہاتھ میں ہے اور یہ تمام اختیارات کا مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے اختیار اس کو دے دیے ہیں اور اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے اختیار واپس ہی نہیں لے سکتا، اسے جو ہے وہ اذن خدا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، تو یہ تو تفویض کا عقیدہ کہلاتا ہے کہ اللہ کے اختیار کو ہی ختم کر دینا، اگلے کو جو ہے وہ مالک کل سمجھ بیٹھنا، مختار کل سمجھ بیٹھنا، اور یہ کیا شرک ہے، اور قرآن اور معصوم کے فرمان سے یہ عقیدہ کیا ٹکراتا ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پہ اللہ کے نبی کا یہ ارشاد موجود ہے کہ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ اے میرے نبی کہہ دو، سورۃ جن کی 21 نمبر آیت ہے کہ اے میرے نبی کہہ دو کہ میں نہ تو تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں اور نہ تمہاری رشد و ہدایت میرے ہاتھ میں ہے۔ اور ایسی روایات موجود ہیں کہ جن میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے ایسا عقیدہ رکھنے والوں پر لعنت کی ہے اور ان سے اپنی برات کا اعلان فرمایا ہے۔ تفویض یعنی اللہ کے اختیار کو ختم کر دینا اور ان ہستیوں کو مختار کل مان لینا، یہ انتہائی خطرناک عقیدہ ہے اور خطرناک نظریہ ہے کہ جس میں اللہ کے اختیار کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی اس طریقے سے عقیدہ رکھ کے ان سے مدد مانگتا ہے تو یہ تو واضح طور پہ تفویض ہے، اور تفویض اور شرک ہے، اور یہ جو ہے وہ اس کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس نیت سے ان ہستیوں کو پکارتا ہے اور ان سے مدد طلب کرتا ہے کہ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہیں، وہ بارگاہ پروردگار میں ہماری سفارش کر سکتے ہیں، تو یہ عمل عقیدہ توحید سے ٹکراتا نہیں ہے، بلکہ یہی توحید ہے، کیونکہ خود پروردگار ہی نے اپنے فیض کا واسطہ ان ہستیوں کو قرار دیا ہے، اور قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ لوگ ان ہستیوں کے پاس آتے تھے اور یہ ہستیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے سفارش طلب کرتی تھیں، اور پھر جو ہے وہ اللہ ان کے گناہ معاف کرتا تھا۔ سورہ نساء کی جو ہے وہ 64 نمبر آیت میں یہی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب یہ لوگ اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کر بیٹھتے تھے تو اگر وہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ تو یہ حقیقت میں گناہوں کی معافی طلب کرنے کے سلسلے میں رسول سے مدد مانگنا اور ان سے دعا کروانا، تو جب اللہ کی اس میں عطا موجود ہے کہ اللہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کرتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ کی جو بھی عطا ان ہستیوں کے پاس موجود ہے، اس عطا میں جو ہے وہ ان ہستیوں سے مانگنا، یہ جو ہے وہ شرک نہیں کہلاتا، توحید کے منافی نہیں کہلاتا، بلکہ یہ عین توحید کہلاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اور ہم کیا ہے ان کی عطا سے جو ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ ہم یہ عقیدہ نہیں رکھ رہے کہ یہ ہستیاں جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں آ کے نفع و نقصان کی مالک بن بیٹھی ہیں اور اب اللہ کے اختیار ختم ہو چکا ہے، کہ نہیں، یہ بالکل اللہ کے ماتحت ہیں، یہ ہستیاں اللہ کی محتاج ہیں، یہ ہستیاں ہر دم ہر لحظہ اللہ سے فیض حاصل کر رہی ہیں، اور جو یہ اللہ سے فیض حاصل کرتی ہیں ان سے ہم فیض حاصل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔